وہ ہے خوارج کا معنی اور مفہوم۔ کسے کہتے ہیں خوارج؟ یہ جمع ہے خوارج اور اس کا مفرد ہے خارجی، جو خرجہ یا خروجوں سے مشتق ہے، لیا گیا ہے خرجہ یا خروجو، خروجن، جس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، نکل جانا۔ اور اصطلاح میں خارجی اور اس کی جمع خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے یہاں کچھ اہم معروف عقائد اور طریقہ کار پر مبنی اصول ہیں، ان پر ان کی نشو و نما ہوئی، اسی پر وہ چلنے والے ہیں۔ ان اصولوں اور عقائد پر مبنی ایک متعین فرقہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود پذیر ہوا، انہی سے عبارت ہے، انہی کو کہا جاتا ہے خارجی۔ چند اہم عقائد اور طریقہ کار کے حامل وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحیثیت ایک متعین فرقہ اور جماعت کے ظاہر ہوئے، ورنہ اگر ان کی اصل اور بنیاد دیکھی جائے تو اس کی بنیادیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جا ملتی ہیں۔ وہاں کچھ بنیادیں اور کچھ جڑیں ان کی وہاں سے مل رہی ہیں جہاں غزوہ حنین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کا مال لوگوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ ایک شخص نے جو کہ بنو تمیم کا رہنے والا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اعدل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اعدل، عدل اور انصاف سے کام لو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا ویلک، بربادی ہو تمہارے لیے۔ فمن یعدل، کون ہے جو عدل و انصاف سے کام لے اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں؟ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں اس کا گردن میں اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں، دعہو، چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی نسل سے چند ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں یحقر احدکم صلاتہ عند صلاتہم، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا یا حلق کے اوپر نہیں جائے گا۔ یہ دونوں معنی لا یجاوز تراقیہم کا جو اس حدیث میں آیا ہوا ہے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا کہ ان کو جو شخص پائے قتل کر دے، ان کے قتل کرنے میں اجر اور ثواب ہے۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر ایسے لوگوں کو میں پاؤں تو ایسے قتل کروں گا جیسے کہ قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھی، اور یہ سب سے پہلی بدعت ہے اسلام میں، سب سے پہلا فرقہ ہے اسلام میں جو وجود میں آیا۔ یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں وجود میں آیا۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی
ادیان اور فرق ہیں، خاص طور سے نصارہ اور یہودی، آپ نے کہا ہے 71 اور 72 فرقوں میں وہ تقسیم ہوں گے، مگر مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ ان میں سے صرف ایک ناجی ہوگا اور باقی سارے کے سارے جہنم میں ہوں، کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ پہلا فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کی کچھ بنیادیں سامنے آئیں۔ آہستہ آہستہ اس فرقے سے متعلق چیزیں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس کے حامی اور ماننے والے افراد ایک بڑی تعداد کے اندر دور اور نزدیک کے علاقے میں بکثرت پائے جانے لگے، اور یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کی تکفیر کیا کہ یہ دونوں کے دونوں کافر تھے، اور ان دونوں کو ماننے والے جو لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، اور حکم لگا دینے کے بعد، کفر کا حکم لگانے کے بعد ایسے لوگوں سے قتال واجب ہے، ان کا خون بہایا جائے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی قوت اور شدت اختیار کر گیا، اور ایک گروہ کی حیثیت سے نمودار ہو گئے، اور بہت سارے عقائد ان کے اس دور کے اندر لوگوں نے طے کر لیے، اور اس کے ماننے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے کہ دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہوگا وہ ایک شخص کو قتل کر دے گا، جس شخص کا نام ہوگا ذو السدیہ۔ آپ نے ایک صفت بتائی، ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا تو خوارج کے گروپ میں اور ان کے گروہ کے اندر اس صفت والا شخص پایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حق کو ظاہر کیا، اور باطل پر قائم جو لوگ تھے وہ پسپا ہوئے۔ یہ مختصر سی ابتدائی چند باتیں ہیں خوارج کا ظہور، خوارج کب اور کیسے ظاہر ہوئے، اور مختصر سا ایک اشارہ کہ ان کے اندر کیا چیزیں پائی گئیں جس کی بنیاد پر ایک فرقہ کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔